جناب کرونا کی جب کرونا سے فائٹ کی بات ہو تو پاکستان میں جو واریئرز تھے جنہیں کرونا واریئرز کہا جاتا ہے ان میں ڈاکٹر جاوید اکرم سب سے سر فہرست تھے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب اومیکرون اب بھاگ گیا ہے, پہلے ڈیلٹا سے نکل نہیں پا رہے تھے, اومیکرون. ہنسی آئی ہے نا آپ کو؟ مجھے ہی بہت ہنسی آ رہی ہے اور مجھے رونا بھی آ رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. بٹ سر مجھے ہنسی اس چیز پہ آ رہی ہے کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا اور ہے اور فیوچر میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے. مزید ڈفرنٹ نام دیکھیں سمجھ ایک کیپا بھی آیا ہے کوئی, میں نے سنا. جی کیپا تو خیر ہے, ایک اسرائیل سے ابھی نئی ویریئنٹ آ رہا ہے. تو چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو دو وائرسز کو ملا کے چمگادڑ کے اندر ہاٹ شو بیٹ میں ووہان میں دسمبر 2019 میں. جی ٹھیک ہے, وہ تو اب تو ہمیں بچے کو یاد کرا دیا. اور وہ اس کی کیونکہ دو وائرسز بن کے ایک بنی تو اس کا وائرس کا پارٹیکل بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, ون آف دی لارج وائرس بارین پارٹیکل. اور اس کی جو میوٹیٹنگ پوزیشن ہے 39,000 ہیں. ہاں جی 39,000. تو ابھی تو 39,000 ویریئنٹ ہیں یہ میوٹیشنز. ویریئنٹس تو اس سے بھی زیادہ ہیں کہ ویریئنٹس ہوتے ہیں جو ویریشنز آر این اے میں آتی ہیں, میوٹیشنز ہیں جو اس کے جینیٹک اسٹرکچر کی ویری. لیکن ہم کیا اس کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ اب 3 سال لڑائی کا. ابھی بھی تیار ہو جائیں, ابھی بھی یہ ختم تو نہیں ہوا, ابھی تو ہم ان دی مڈل آف وار ہیں. ہاں بالکل ایسے. یہ علیحدہ چیز ہے کہ ذرا سا کم ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گیا. یہ پرسیپشن جو ہے نا یہی تو انفارچونیٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ دیکھیں آئندہ میں نے یہ پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا بہت دفعہ میڈیا میں کہ آئندہ جتنی میوٹیشنز ہیں نا زیادہ تر یہ اوریجنیٹ کریں گی افریقہ سے, اور یہ بھی ساؤتھ افریقہ سے 24 نومبر کو منظور. یہ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ادھر ویکسینیشن جتنی ہے نا ریشو بہت ہی لو ہے, صرف 6% کو ابھی تک ویکسینیٹ ہو سکے ہیں. تو اس لیے دیکھیں اب اصل میں سمجھنے والی یہ چیز ہے کہ جو ویکسین کی ایکیوٹی میں اتنا فرق ہے نا کہ کوئی ملک 90-95% کو کر بیٹھے ہیں, کوئی 6% پہ کھڑے ہیں, پورا بڑے صغیر پورا کھڑا ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ ریپڈلی یہ ڈیوائڈ کرے گی, ان ابیٹڈ یہ ٹرانسمیشن ہوگی. تو جب یہ ریپڈلی ڈیوائڈ کرے گی 1 ارب پارٹیکلز میں ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں یہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے جب وائرس اندر جاتی ہے, تو وہ پھر ادھر سے میوٹیشنز کے چانسز زیادہ ہوں گے. ہر انسان میں ڈیفرنٹ طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہو سکتی ہے اومیکرون. ٹھیک ہے, اومیکرون کا کیونکہ اس میں 50 میوٹیشنز آئی ہیں. یہ اس کی ہسٹری میں کرونا کی وائرس کی ہسٹری میں آج تک نہیں آئی اتنی زیادہ. ڈیلٹا میں 11 ویریشنز یا میوٹیشنز تھیں, اسی طرح B117, اسی طرح باقی جتنے الفا اس میں کٹھی 50 نہیں ہے, اور ان میں سے 30 جو ہیں وہ اسپائک پروٹینز میں ہیں جو کانٹے نہیں دیکھ رہے ان میں ہیں. اب وہ کانٹوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لیے کہ وہ کانٹوں سے ہی اس نے لگنا ہے انسان کو. جب سانس کے ذریعے خدا نہ خواستہ یہ وائرس اندر جاتی ہے تو وہ کانٹے ہی اس کے لگاؤ کرتے ہیں ریسیپٹرز کے ساتھ, جس کو ہم ACE2 ریسیپٹرز کہتے ہیں, اور وہاں سے باڈی کے اندر داخل ہوتی ہے. بڑا خطرناک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں 2 چیزیں, اگر تو آپ کے ریسیپٹرز زیادہ ہیں باڈی میں وہ بھی خطرناک ہے, خاص کر اسموکرز کے زیادہ ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض کے زیادہ ہوتے ہیں, جن کو شوگر ہے ان کے زیادہ, ہارٹ فیلئر والوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ان کی موٹیلٹی زیادہ ہے کہ وائرس کی بائنڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ وائرس آپ کے لگاؤ بڑھ گیا اس کا بہت زیادہ, کئی گنا. اگر پہلے لگاؤ میں نے پیار کر بیٹھا ہم سے, بس یہی ہے سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ وہ ہیر رانجھے والا پیار ہے جو کہ بڑھتا ہی جانا ہے. ویسے ابھی میں لوگوں کو یہ بتا دوں ناظرین, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, ہم نے کافی سی نا, ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی کافی بناتے ہیں خود, اور انہوں نے کافی ہمیں پلانے کا کہا ہے کہ ہم کافی پیتے ہیں. تو یہ مت سوچیے کہ پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہیں لوگ ہی نا پینا آ جان پروگرام تو سارے ہی آ جائیں. آپ سے کہ کافی پلا دیا کرے. موسٹ ویلکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی دنیا جو سی ہے وہ چینج ہو رہی ہے, کہیں کسی کو اس سے فائدہ تو نہیں؟ یہ مین میڈ تو نہیں؟ یہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں تھیری سی ہے, آپ مجھے اس میں غلط کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے سوال یہ ہے کہ مین میڈ لگتا ہے کیونکہ رک ہی نہیں رہا, قدرت تو رک جاتی ہے. نہیں, میرا ویسے خیال نہیں ہے کہ یہ مین میڈ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اوبویسلی پیچھے تو مین ہی ہے اس کے, کیونکہ یہ جو وائرس آئی ہے دیکھیں یہ آئی چائنا سے ہے, اور چائنا سے اور ووہان سے آئی ہے, اور چائنا اور ووہان میں اسپیشلی ویٹ مارکیٹ, وہاں پہ ہر چیز اس قسم کی ایگزوٹک قسم کی کھائی جاتی ہے جو حرام ہے.
تو مسلمانوں کے ملکوں میں صرف ایک مرض تھی جو اس طرح کی وائرس آئی تھی، وہ سعودی عربیہ سے آئی تھی، ہاں مرض، تو وہ بھی اسی کے سملر وائرس تھی، لیکن وہ بھی امپورٹ ہوئی تھی چائنا سے. وہ اونٹوں میں تھی نا جی، وہ اونٹوں کے ساتھ انہوں نے چائنیز نے جب امپورٹ کیا تھا اپنا ایگزوٹک فوڈ، وہ اکٹھا ہی رکھ دیا تھا ایک ہی فارم میں، اس لیے سوئچ ہوئی تھی، جس کو ہم اسپیشیز سوئچ کہتے ہیں. اس دفعہ اسپیشیز سوئچ ہوئی ہے چمگادڑ سے انسان کو، پھر انسانوں سے انسانوں کو لگتی رہی. اور جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں جب ویکسینز کی اتنا ڈسپرپورشنیٹ فرق ہوگا کہ ایک طرف 6%، ایک طرف 95%. پاکستان نے کل 7.5 کروڑ لوگوں کو صرف لگائی ہے، تو ابھی اس کا میجورٹی کو لگنی ہے. جب تک ہم پوری دنیا کو ایز اے پاکستانی یا لاہوری ہم نہیں سوچ سکتے، ہم نے ایز اے گلوبل سٹیزن. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو سوچنا گلوبلی چاہیے. دیکھیں نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف، کہ ہم سب کو سیف کریں گے تو خود سیف ہوں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ملک 80-85% اپنی پاپولیشن کو لگائیں. لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. غریب ملکوں کو ہم نے ویکسین دینی چاہیے، امیر ملکوں کو، جو کوویکس کا اصل مقصد تھا. کوویکس کو کسی پہ آسان نہیں تھا کیا امیر ملکوں نے ڈیولپ. ان کو پتہ تھا کہ یہ آؤٹ بریک ہوتی رہے گی اگر انہوں نے ہرڈ امیونٹی گلوبل لیول پہ نہ کریٹ کی. اس لیے اس کو رخصت کیا جا سکتا ہے. اینڈنگ دی پینڈیمکس ایک سائنس ہے، اور میں اس کا ایک ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں. اینڈ کر سکتے ہیں اس پینڈیمک کو، یہ کوئی ایسی اور ہوئے گی بھی انشاءاللہ، لیکن ہمیں سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا، اور اس میں احتیاط ہمیں اینڈ تک کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک اندوناک ٹنل ہے جس میں 60 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. کوئی چینی لاش پڑی ہے، کوئی کورین کی پڑی ہے، کوئی پاکستانی کی، کوئی سعودی عربین کی پڑی ہے، روز لوگ مر رہے ہیں. تو اینڈ آف دی ٹنل پہ ایک رے آف ہوپ ہے کہ ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو، اور اس کو رخصت کریں. ویکسین کے بعد ہوگی جب آپ پوری دنیا کے ہر ملک کو لگ جائے گی، نہیں تو کسی ملک کو نہیں لگی تو یہ آؤٹ بریکس ہوتی ہے. اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ دنیا دیکھیں اب خود ہی قریب آنا شروع ہو جائے گی. دنیا دوسروں کا سوچنا شروع ہو جائے گی، صرف اپنا کوئی نہیں سوچے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اور اللہ نے یہ ایک آزمائش ہے میری آپ کی. آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ اس آزمائش پہ پورا اتر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. میں بھی اپنا تھوڑا بہت حصہ ڈال رہا ہوں. قبول اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس نے ایک انسان بچایا، ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام سے کئی انسان بچ جائیں. جا کے ویکسین لگوا لیں، ویکسین لگوا لیں، احتیاط کرنی شروع کر دیں. شادیاں جو 500 ہزار لوگوں کی ہو رہی ہے، گورنمنٹ ان کو کریک ڈاؤن کر کے 100 پہ لے آئے. سنت تو یہی ہے نا، چھوٹی شادی ایک مذہبی فریضہ ہے جس کو ہم نے سوشل رنگ دے دیا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا ساری کھلنا شروع ہو گئی نا آہستہ آہستہ. سب بند بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. دیکھ لیجیے گا. اب انفارچونیٹ چیز ہے کہ بہت ریپڈلی یہ کیسز بڑھیں گے. ایک اچھی چیز سلور لائننگ یہ ہے کہ موٹیلٹی اتنی نہیں بڑھے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ویرولنس اتنی نہیں بڑھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے کہ اس کو خطرناک اتنا نہیں کیا جتنی ڈیلٹا تھی. ابھی بھی شرح اموات ڈیلٹا سے زیادہ ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ جو اگلی آئیں گی میوٹیشنز، ہو سکتا ہے اس میں یہ ویرولنٹ بھی بہت زیادہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ پروفیسر ہیں اس تمام چیزوں کے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرب کرنے کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ افیکٹو بھی ہیں؟ یعنی کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو اسٹڈی ہو رہی ہے، اس کو کرب کرنے کے لیے وہ افیکٹو ہے؟ دیکھیں افیکٹ یہ ہے بٹ صاحب کہ ابھی تک سائنس جنگ ہار رہی ہے. دیکھیں نا، اس دشمن سے جو نظر بھی نہیں آتا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی وائرس کہ جو آپ محسوس بھی نہیں کرتے، نظر بھی نہیں آتے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آئی، اسی کی مرضی سے جائے گی. کہ اس نے پوری دنیا کو ایسا ہلا کے رکھ دیا ہے کہ کوئی ورلڈ وار نے نہیں ہلایا. اور آئندہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر 50 سال 100 سال میں 50-60 لاکھ لوگ مرنے ہیں دنیا میں، تو وہ کسی نیوکلیئر میزائل سے نہیں مرنے، وہ مائکروب سے مرنے ہیں، بیکٹیریا، وائرس، اسی سے. تو اس لیے دنیا چینج ہو رہی ہے. ہم نے اپنا ستیاناش خود کیا ہے. گلوبل وارمنگ اور جتنی ڈیفارسٹریشن ہم نے کی ہے، اور جتنے ہم نے کنکریٹ اسٹرکچر بنا دیے ہیں، اس کا یہ خمیازہ تو ہونا ہی ہونا تھا. جب آپ نیچر سے پلے کریں گے تو یہ ہوگا. ہم نے تو نیچر سے بری طرح پلے کیا ہے. اور دیکھیں نا، آپ لاہور ہی دیکھ، پاکستان میں کوئی اتنی خاص احتیاطی تدابیر بھی ہم نے نہیں اپنائی. تکلف ہی کیا ہم نے. ہاں تکلف ہی کیا. نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف. عام پبلک ہے وہ اس طرح گھبرا گئی، ان کو لگ رہا ہے کہ پابندیاں دوبارہ لگ جائیں گی،
کاروبار بند ہو جائے گا. دیکھیں اگر ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے اور اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے بند کرنے کے اوپر. اسموک سے برا حال ہے ہمارا. ہم وی آر دی موسٹ پولوٹیڈ سٹی ان دی ورلڈ. اور ہم باہر سانس لیتے ہیں. آپ یقین کریں یہ ماسک اگر اتارے نا باہر سے تو باہر والی سائڈ پہ اس پہ مٹی جمی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ماسک آپ کا اور میری زندگی کا حصہ رہے گا, اور بے شک یہ وائرس چلی بھی جائے تو اور وائرسز بیکٹیریا جیسے میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہونی ہے مائکروبس کی. تو جو اچھے لیڈر ہیں, اچھی گورنمنٹ ہے, جو واقعی چاہتی ہیں کہ اپنے لوگوں کی جان بچائیں, وہ کدھر خرچیں گی؟ ان کو ہیلتھ پہ خرچنا چاہیے, انفراسٹرکچر پہ, تحقیق پہ خرچنا چاہیے, ریسرچ پہ خرچنا چاہیے. میزائل پہ یوز ہی نہیں ہونے تو آپ کی میری زندگی میں نہیں یوز ہونے لگے. ہاں, کیونکہ ویری ان لائکلی کہ یہ چیزیں ہوں. اصل چیز ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. زیادہ دیکھیں نا 60 لاکھ لوگ مر چکے ہیں اور ابھی بھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. بالکل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. تو پھر ظاہر ہے ترجیحات ری وزٹ کرنے. چاہتے ایک سوال آخری, ایک یہ پاکستان میں ابھی بھی ہم الحمدللہ موٹیلٹی ریٹ میں اس قدر نہیں گئے جس طرح باقی دنیا میں گئے ہیں, اور پاکستان میں کوئی اتنی خاص احتیاطی تدابیر بھی ہم نے نہیں اپنائی. اس کے باوجود ہم نے تکلفی کیا. ہم ابھی ایک سرٹن پوائنٹ پہ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نیا ویریئنٹ آیا یہ پاکستان میں اس طرح کچھ کر سکتا ہے یا ابھی بھی پاکستان بچ جائے گا؟ دیکھیں پاکستان میں جو میری انفارچونیٹلی آئی ہوپ کہ میں غلط ہوں, بالکل غلط کہہ رہا ہوں, کیسز بہت زیادہ سرج کریں گے اور بڑے شہروں میں کریں گے. کراچی لاہور لیڈ کرے گا, لیکن اسٹل اوور اس کا ملتان, فیصل آباد, راولپنڈی, پشاور سب جگہ بھی اس کو روکنا بہت مشکل ہے. اور یہ رپورٹ ہوتی رہیں گی. ویسے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کم کر سکتے ہیں کیسز کو, اور کم میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی آپ سرج دیکھ رہے ہیں نا, جو خاص کر کراچی اور لاہور میں, یہ ایکسپیکٹڈ تھی, پریڈکٹڈ تھی, پازیٹیوٹی ریٹ بھی پریڈکٹڈ تھا. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں کوئی ہوٹل میں آپ کو ہال نہیں مل رہا, جس ہال کی کیپیسٹی 300 بندوں کی ہے وہاں 600 گھسے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسے. اور ہارڈلی کوئی ایک آدھے نے کوئی ماسک پہنا ہوگا. وہ دیکھیں لوگ خاص کر خواتین ہماری اتنی زیادہ وہ خرچ دیتی ہیں بیوٹی پارلر پہ, تو وہ کہتی ہیں اگر ماسک ہی پہننا ہے تو اب تو ایجاد ہونا چاہیے ایسا میک اپ کہ جو ماسک سے خراب نہیں ہوتا, ورنہ ان کا ماسک سے خراب ہو جاتی ہے لپسٹک وغیرہ. اور میرا خیال ہے سی تھرو ماسک بننے چاہیے تاکہ میک اپ نظر آنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے, سی تھرو ماسک ہونے چاہیے. اپنے لائف کو, اپنی بھی اور لوگوں کی لائف کو بھی رسک کر. اب ہم کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لیں اگر جینا. بالکل سر, یہ تو بڑی دیر پہلے سیکھنا چاہیے تھا ہمیں. بہرحال یہ تو میں پھر وہی کہوں گا کہ مسلمان ڈیفینیٹلی بینگ اے پاکستانی ہم پھر بھی اللہ کے بہت جتنا شکر کریں. اور میرا خیال ہے اس کی جو آپ نے نشاندہی کی ہے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم 95% مسلمان ہیں, اور اللہ کی مرضی سے ہی ہم مر سکتے ہیں, اس کے بغیر تو ایک سانس آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم یوز ٹو ہیں بہت سارے ایکسپوجر سے. ویکسینز کے EPI میں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہوتا رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. نمبر 3, آلدو ہمارے میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے, لیکن ہمارے میں سن لائٹ بڑی ہے, ایک ریشو اتنی ہے کہ اتنی کا وائٹامن ڈی ہم بنا لیتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. وائٹامن ڈی کا اس سے بڑا قریبی تعلق ہے موٹیلٹی سے اور موربیڈیٹی سے. ہماری وکٹری اسٹڈی ابھی پبلش ہوئی ہے, اس میں بھی یہی ہم نے کہ وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ آلریڈی لائف ایکسپیکٹینسی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی یورپ میں, امریکہ میں, وہاں تو 90 سال 95 سال کے عام لوگ ملتے ہیں اولڈ پیپل ہوم, ان میں موٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے ایج کے ساتھ. تو اس لیے یہ فیکٹرز ہیں. ہم ریلیٹیولی ینگر پاپولیشن ہے, اس لیے بھی موٹیلٹی کم ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی کچھ نہیں کیا اس میں, اللہ تعالیٰ نے بچایا. آپ کی کافی کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.